السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ فیاض کے لیے اور پنجابی ماجی کے گھر کے لیے ایک نیا کٹا کھل گیا، اور وہ نیا کٹا کھلا ہے جی ارم کی صورت میں۔ ارم 2-4 مہینے کے بعد آ جاتی ہے اپنا سٹیٹمنٹ دینے کے لیے اور فیاض لوگوں پر بہتان لگانے کے لیے، لیکن صرف تھم نیل میں۔ لیکن جب ویڈیو دیکھو تو ویڈیو میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، اور وہ یہی ظاہر کر رہی ہوتی ہے اور تھم نیل لگاتی ہے ان کے خلاف، تاکہ لوگ سوچ سکیں کہ ان لوگوں نے بڑا ہی غلط کیا ہے ارم کے ساتھ۔ اور ارم صحیح ہے یا فیاض، لوگ پتہ نہیں کون صحیح ہے، دونوں ہی میرے خیال میں غلط ہیں، کیونکہ ارم اگر اتنی اچھی ہوتی تو وہ اس طرح اپنی کسی فیملی ممبر کے بغیر آتی ہی نہ ان کے گاؤں، اور پوری رات بیٹھ کر یہ فیاض سے گپے مارتی تھی۔ کیا ہمیں وہ دن یاد نہیں ہے؟ فیاض اور یہ ایک ہی بیڈ پر بیٹھے ہوئے اور کس طرح سے گپ شپ لگا رہے ہوتے تھے، اور سارے ان کے کمرے سے اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے، اور رات کو یہ بیٹھے ہوئے ولاگز بنا رہے ہوتے تھے۔ ایسی کون سی ماں ہے جو اتنی لاپرواہ ہو؟ بے شک بیٹے کی ماں ہو، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک بیٹی کی جو عزت ہوتی ہے وہ تو پتا ہوگی نا۔ تو وہ ارم کیا کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ لیکن وہ ارم خود ہی ایسی بیٹی تھی کہ وہ آ جاتی تھی وہاں لاہور سے، اور یہاں جی فیاض کے ساتھ جی بیٹھ کر، اور پھر اس کے گھر جا کر ساری پلاننگ، یہ فیاض ہمارا بیڈ روم ہوگا، بیڈ روم کس خوشی میں ہوگا بتاؤ تو؟ اب آپ کہتی ہو کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا جو ہے نا بہت اچھا دوست ہے، تو وہ دوست کے ساتھ تم نے رہنا تھا یا بھائی کے ساتھ؟ تو شرم آنی چاہیے ارم تمہیں، کہ پہلے تم نے کون سے پلان سنائے تھے اور اب تم کہتی ہو کہ وہ تو بھائی تھا، بہت اچھا۔ اب جب شادی نہیں ہوئی، دال نہیں گلی، تو آپ کہتی ہو کہ بھائی تھا۔ اچھا جی چلیے مان لیتے ہیں وہ بھائی تھا، دوست تھا۔ وہ دوست کہاں گیا؟ گفٹ لینے کے ٹائم تو وہ دوست حاضر تھا، لیکن اپنی شادی کے ٹائم اس نے کیوں نہیں بلایا؟ سب اس سے کہہ رہے تھے کہ کیا آپ نے ارم کو انوائٹ کیا، تب وہ جواب کیوں نہیں دیتا تھا؟ تب وہ کہتا نا کہ نہیں بلایا یا بلایا ہے، کچھ تو بتاتا، لیکن ارم کو بلایا ہی نہیں گیا۔ لیکن اب جو ہے نا ساری کہانی چھپائی جا رہی ہے۔ اب ارم کو پتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سماویہ نے اپنا جو ہے نا قبضہ کر لیا ہے، سماویہ آ گئی ہے، تو اب جو ہے نا نئی کہانی بنا لی جائے اور لوگوں کو یقین دلایا جائے۔ دیکھیں آپ کو پہلے ہی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس ٹبر کے بارے میں آپ کمنٹس آپ نے نہیں پڑھے تھے؟ کیا آپ کو نہیں پتا تھا یہ ٹبر کیسا ہے؟ کتنے لوگ تو ان کو ایکسپوز تب بھی کرا کرتے تھے۔ تو آپ کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ میں ایک چینل کے لیے کیوں ان کے گھروں میں جا رہی ہوں اور اپنی عزت خراب کر رہی ہوں۔ عورت کی عزت، لڑکی کی عزت اتنی وہ تو نہیں ہوتی کہ آپ اس طرح سے آپ آگی۔ آپ جن لوگوں نے آپ کو بدنام کر دیا، یعنی کہ آپ خود ہی بدنام ہوئی ہیں، کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ خود ان کے گھر میں گئی، پھر آپ خود اس طرح کی ڈریسنگ کرتی تھی لنڈے کی کہ وہ جو ہے نا لنڈے کی ڈریسنگ کر کے آپ وہاں پہنچ جاتی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ بس میں گاؤں میں جاؤں گی، گاؤں کے ماحول میں، اور پینٹ شرٹ پہن کے جاؤں گی تو وہ کہیں گے کہ کوئی شہری میم آ گئی ہے تو وہ جو شہری میم ہے اب بدنام ہو چکی ہے، تو اب آ کے کہہ رہی ہیں باجی کہ میں جو ہے نا ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ تو ڈپریشن تو بھئی بنتا تھا نا، اپنے ایسی حرکت کیوں کی تھی؟ آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ یہ لوگ نا آپ کو صرف گفٹس کے لیے اور اپنے کنٹینٹ کے لیے بے وقوف بنا رہے تھے، اور آپ بھی بے وقوف بنتے گی۔ آپ نے بھی سوچا کہ آپ ان کے ساتھ ولاگز بنائیں گی اور یہ سب کچھ کر کے آپ بھی فیمس ہو جائیں گی، اور آپ کا بھی ایک بہت بڑا سا یوٹیوب چینل چل جائے گا۔ حالانکہ ان کے خود ہی آپ دیکھ لیجئے کتنے ویوز آتے ہیں اتنے ڈراموں کے بعد، تو آپ کا کیسے چینل چل سکتا تھا؟ لیکن اب جو ہے نا آپ پتہ نہیں ان کو ایکسپوز بھی نہیں کر رہی۔ دل میں آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں ان کو ایکسپوز کروں، لیکن آپ کو کسی نہ کسی بات کا ڈر ہے، اور اسی وجہ سے آپ ان کو ایکسپوز نہیں کر پا رہی۔ لیکن نا آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں آپ کے اس طرح خلاف جو، لیکن آپ نے غلط کیا تھا، اور اب جو آپ سے غلطیاں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے ہیں، تو پھر ہم لوگ انسان کون ہوتے ہیں؟ تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ ایک اور بات ارم کہہ رہی تھی کہ ہمیں کسی نے کہا کہ اسکینڈل بنائیں آپ، تو اس طرح سے اچھے ویوز آئیں گے، چینل اچھا چلے گا، اسی لیے کہا تھا نا۔ تو ایسا کون سا بندہ ہو سکتا ہے کہ جس کو کوئی فائدہ ہو، جو آپ کا اتنا فائدہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ اسکینڈل بنا لیجئے اپنا، اور فیاض کے ساتھ آپ اس طرح کے افیئر چلائیں، دکھائیں، اور جی آپ کے بارے میں پھر بہت آپ مشہور ہو جائیں گے یہ سب کر کے۔ تو یہ تو آپ کی غلط فہمی تھی جو کہ آپ کو پتہ چل ہی گئی ہوگی۔ صرف بدنامی کے علاوہ تو آپ کے ہاتھ میں کوئی 1 روپیہ نہیں لگا ہوگا۔ باقی فیاض کو کیا فائدہ ہوا؟ فیاض نے اپنا چینل چمکایا،
اور یقیناً ہم اس بندے کو جانتے ہیں, ایک دو بندے ہی ہیں ان کے ویر ٹبر میں جو کہ آپ لوگوں کو اس طرح کے مشورے دے سکتے ہیں. اگر تو ارم نے یہ چینل چلانا ہوا نا تو آپ دیکھیے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ ارم ان کو ایکسپوز کرے گی, ان کے گھر کا ماحول, ان کے گھر میں ہونے والی تمام باتیں ایکسپوز کر دے گی. لیکن ہو سکتا ہے یہ ارم کا منہ بند کروانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے, اور پھر اپنی صفائی دینے کے لیے ارم یہ سب کو سنا رہی ہے کہ جی میں مہوش کے روم میں سویا کرتی تھی اور عباس بھائی کو نہ کہیں اور سونا پڑتا تھا, یعنی کہ وہ اپنی صفائی دے رہی ہے کہ ایسا ویسا کچھ بھی لوگ نہ سمجھے. تو اگر آپ کو اتنی سمجھ تھی تو آپ آئی کیوں تھی؟ تب بھی تو لوگ آپ کو پہلی بار جب آپ آئی تھی تو کمنٹس کرتے تھے کہ بھئی نہ آؤ آپ ان کے گھر, آپ ان کو نہیں جانتی ہے, نہ محرم لوگ ہیں آپ کے. اور 10-15 منٹ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ ججمنٹ نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے, تو آپ اس طرح کسی کے گھر کیسے چلے جاتی ہیں؟ اور بہت ساری عورتیں اور بھی ان کے گھر میں اس طرح منہ اٹھا کر چلی آتی ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. یوٹیوب پر آپ دیکھتے ہیں نا, آپ کو حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا کچھ ہوتا ہے ان لوگوں کے گھروں میں. تو انسان کو نا اپنا خیال رکھنا چاہیے, اور یہ تو وقت ہی نہیں ہے, یہ تو وقت ایسا ہے ہی نہیں. جو آپ کے سامنے بھی لوگ رہتے ہیں نا ہر ٹائم, ان پہ بھی آپ یقین نہیں کر سکتے. اب آپ کتنے واقعات سنتے ہوں گے کہ گلی میں کوئی بندہ رہتا تھا اور اس نے بچی کو مار دیا, بچے کو مار دیا. پچھلے دنوں کتنے ایسے واقعات آپ نے سنے ہی ہوں گے. تو ایسے ہو رہا ہے. اور یہاں ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر بھی ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے ایک دیکھا, ایک یوٹیوبر ہے اور کافی لوگ آپ لوگ میں سے ان کو جانتے ہی ہوں گے. وہ بھی صلح کروانے کے لیے بھی کسی کے گھر پہنچے تھے. تو باقی اسلام آباد سے تعلق ہے اس بندے کا, اب مجھے اس کا صحیح سے نام نہیں پتا. پہلے وہ ستارہ یاسین پر بھی ریئیکشن دیتے رہے. وہ بندہ جو ہے نا اس کو یوٹیوب پر دیکھتے تھے ہم کافی, اس ٹائم ستارہ یاسین والا اور علی ویر یہ سب جب اچھل رہے تھے تو تب اس بندے کو بھی میں نے دیکھا تھا. اور کل ہی میں نے ایک دم سے ٹک ٹاک جیسے ہی اوپن کیا تو میں دیکھتی ہوں میرے سامنے ایک ٹک ٹاک فور یو پہ آتا ہے, اور وہ ویڈیو میں وہ کسی کے ساتھ لائیو میچ کر رہا ہے بندہ, اور ایسے عجیب عجیب ڈانس کر کے دکھا رہا, کبھی کیا کر رہا, کبھی کیا اچھل کود کر رہا, کبھی شوخا پن دکھا رہا لڑکی کو, کبھی کچھ کہہ رہا. تو اس طرح کے وہ کر رہا. تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ یوٹیوب پر ہم نے دیکھا تو ہم نے سمجھا کہ بڑا ہی کوئی شریف بندہ ہے, کوئی ڈیسنٹ فیملی سے, لیکن جب ٹک ٹاک پر دیکھا تو یقین نہیں آیا کہ یہ وہی بندہ ہے جو کہ اتنا شریف بنا ہوا تھا اور لوگوں کی صلح کبھی کروا رہا ہوتا تھا, کبھی لوگوں میں فساد ڈال رہا ہوتا تھا, لیکن یہ ایسے کام بھی کر سکتا ہے. باقی آپ نے کتنے یوٹیوبرز کو ایسے ہی دیکھا ہوگا. تو پھر ارم کس طرح کیا سوچ کر اتنے دور سے لاہور سے ان کے گھر اکیلی آ گئی, کسی کو ساتھ بھی نہیں لے کر آنا مناسب سمجھا. ایک اور بات بھی آپ نے نوٹ کی ہوگی ارم کی باتوں میں کہ ارم بتا رہی تھی کہ میں نے گفٹس دینے تھے. اچھا, گفٹ کی لالچ اس نے پہلے فیاض لوگوں کو دی ہے. فیاض نے پہلے فارمیلٹی میں ایک دفعہ کہہ دیا کہ نہیں ہم گفٹ نہیں لیتے, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ گفٹ کے لیے تو اچار بھر بھر کے, گندے اچار, انگلیوں والے, اپنے ہاتھوں والے اچار بھر بھر کے ڈبے بھیجتے ہیں باہر ملک والی باجیوں کو. اور وہ جو باجیاں ہیں نا وہ اچار, گندے اچار کے بدلے ان کو کپڑے, ان کو پیسے اور ان کو اس طرح کے بہت سارے گفٹس بھیجتی ہیں. تو انہی میں سے نا ارم نے بھی سوچا ہوگا کہ یہ تو گفٹ کے بڑے ہی بھوکے ہیں, تو ان کو تھوڑی سی لالچ دی جائے اور میں کیوں نہ اپنا چینل چمکا لوں گی. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے گفٹس لیے. آپ کو یاد ہے کہ ارم نے اس کو ایک بلیک شرٹ بھی دی تھی, اور یہ وہ شرٹ بھی بہت پہنا کرتا تھا, اور اس ٹائم جی اس کا بلیک فیورٹ ہو گیا تھا فیاض کا, اور کہتا تھا بڑا مطلب کہ وہ اس طرح کا نا سب کو نا سسپینس کریٹ کر رہا تھا اور یہی ظاہر کر رہا ہوتا تھا کہ ارم اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, اور ارم نے میرے لیے یہ چیزیں گفٹ بھیجی ہیں اور یہ میں استعمال کر رہا ہوں, اور بڑی خوشی سے پہن کر دکھایا کرتا تھا کہ یہ جی ارم نے, یہ مجھے گفٹ ملا ہے, گفٹ ملا ہے. تو کیا ہم اتنے ننھے منھے کاکے تھے کہ ہم آپ لوگوں کی باتیں سمجھتے نہیں تھے؟ وہ جو بندہ تھا نا وہ صرف آپ کے ساتھ نا افیئر چلا کر اور صرف آپ کو نا دھوکہ دے رہا تھا, دھوکے کا نام پر ویوز لے رہا تھا. اس کو صرف ویوز لینے تھے اور وہ یہ سب ڈرامے کر رہا تھا, حالانکہ وہ سماویہ کو شروع سے ہی پسند کرتا تھا. یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے, سماویہ کو فیاض کافی عرصے سے پسند کرتا تھا, ایسے رشتہ نہیں ہو گیا, یہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کرتے تھے
تھے تب سے یہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ان کی لو میرج ہوئی ہے. یہ میں پکی بات کہہ رہی ہوں کہ لو میرج ہوئی ہے, کیونکہ دکھ رہا ہے نا بھائی, کس کو نہیں پتا چلتا. اور ان کی باتوں سے بھی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے, جس طرح کی یہ باتیں سنا رہے ہوتے ہیں, قصے سنا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو اتنا نوٹ کرتے تھے. تو پھر اتنا نوٹ تب ہی کیا جاتا ہے جب ایک دوسرے کو پسند کرے. لیکن چلے پسند تھی تو شادی کر لی نا, لیکن جو ارم کے ساتھ ان لوگوں نے کیا وہ تو اچھا نہیں کیا, خواہ مخواہ میں اس کو بدنام کر دیا. چلے اگر ارم غلط تھی, ایک لمحے کے لیے مان لیتے کہ ارم غلط تھی, وہ اپنے ادھر لاہور سے آ گئی, تو فیاض کون سا ٹھیک تھا؟ فیاض تو سمجھ سکتا تھا نا, فیاض کہتا نا کہ میں اس طرح کے ولاگز نہیں بناؤں گا آپ کے ساتھ, انکار بھی تو کر سکتا تھا. فیاض کے کون سے منہ میں جو ہے نا وہ سٹیپلر پننے لگی ہوئی تھی یا ایلفی لگی ہوئی تھی کہ فیاض بول نہیں سکتا تھا, اور وہ بولتا نا اپنے منہ سے, کہتا انکار کر سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں کیا. اس نے بھی وہ سب کیا, اس نے شکر کیا کوئی لڑکی ملی ہے تو میں اس طرح کے ڈرامے کروں. اور یقیناً اب آپ کو اس ریئیکشن ویڈیو کا بھی انتظار ہوگا کہ پنجابی ماجی کی طبیعت خراب ہے, طاہرہ پی ہاسپٹل چلی گئی, مہوش ہے وہ ایسے لیٹی ہوئی ہے, جاوید ویڈیو بنا رہے ہیں, مہوش کی عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں, اور بالکل یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے. تو مجھے ایک سسٹر کا کمنٹ آیا تھا کہ جی ارم پہ بھی بات کریں, تو میں نے سوچا کہ چلو ارم پہ بات کرتے ہیں. اور آخر میں آپ کو ارم کے بارے میں یہی بات بتاؤں گی کہ ارم جان بوجھ کر اس طرح کے ولاگز بنا رہی ہے, تھمبنیل لگا رہی ہے ان کے خلاف, اور تھمبنیل ان کے خلاف لگاتی ہے اور ویڈیو میں ان کی حمایتی بن جاتی ہے, اور صرف وہ یہ چاہتی ہے کہ لوگ اس سے سوالات پوچھے اور پھر وہ ان سوالات پر مبنی ایک اگلی ویڈیو بنائے اور ویوز لے, اور پھر وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ لوگ سب نا اس کی طرف توجہ کرے, اور یہ چاہتی ہے کہ ریئیکشن ویڈیوز کے خلاف بنے, ارم کے لیے ریئیکشن ویڈیو بنے جی, اور پھر ارم ان پہ بھی جواب دے, اور یہی اسی طرح کرتے کرتے وہ اپنا چینل گرو کر لے. صرف اور صرف نا سب کی توجہ چاہتی ہے کہ ہر کوئی اس کے آ کر نا ولاگ دیکھے. تو بہن تم ایسے ہی ولاگنگ کر لو, تمہارا اپنا ہی اتنا بڑا نام ہے, بدنام ہے تو کیا ہوا, نام تو ہے نا بھائی. اور ایسے ہی آپ آ کر ولاگنگ کر لو, اچھے اچھے ولاگز بنا لو, اور دیکھنا کہ ایک دن پھر سے دوبارہ سے مشہور تو ہو ہی جاؤ گی. اگر سچ میں تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے نا اور ان لوگوں نے تمہارے ساتھ دھوکا کیا ہے تو ضرور بتاؤ آ کر, اور ہم تمہارے ساتھ ہیں بھئی, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, کیونکہ ہم خود کنفیوز ہیں کہ تم نے غلط کیا تھا یا ہم غلط ہیں, یا تم غلط ہو یا فیاض غلط ہے, یا کون غلط ہے. پوچھے اس لڑکی نے تب بھی ہمارے دماغ کی دہی کی تھی, اب بھی یہ آ کر نہ ہمارے دماغ کی دہی کر رہی ہے. پلیز ہمارے دماغ کی دہی نہ کرو اور ہمیں سکون سے جینے دو. فیاض لوگوں کے ٹبر کے جو کٹے کھلے ہوئے ہیں انہی کٹوں کو باندھنے دو. فی الحال نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ارم کل کے لیے نیا پلان بناؤ.